والد الکرام قابل تقریم محترم بزرگوں، قدر نوجوان دوستوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے۔ اور میں اس جمعہ المبارک کے اجتماع پر عظمت قرآن کے حوالہ سے چند ایک ملحوظات عرض کروں گا۔ دعا فرمائے پروردگار عالم مجھے شرح صدر سے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے لیے جس شے کا انتخاب فرمایا وہ اعلیٰ منتخب فرمائی۔ نزول قرآن کے لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن مقدس دھرتی کائنات کے کس خطے پر نازل کیا جائے، تو پروردگار عالم نے اس خطے کا انتخاب فرمایا جو خطہ روئے زمین پر تمام خطوں سے افضل تھا۔ وہ خطہ کون سا ہے؟ وہ مکہ اور مدینہ کی دھرتی ہے۔ مکہ یہ وہ دھرتی ہے جس دھرتی پر اللہ کا گھر ہے۔ پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں الذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو جس سرزمین پر اللہ کا گھر ہے وہ سرزمین روئے زمین کی تمام زمینوں میں سے سب سے افضل زمین ہے۔ اور دوسرا خطہ جس کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا وہ مدینہ منورہ کا خطہ ہے۔ قرآن یا مکہ میں نازل ہوا یا پھر قرآن مقدس کا کچھ حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ مکہ بھی اعلیٰ ہے، مدینہ منورہ بھی اعلیٰ ہے۔ مکہ میں اللہ کا گھر ہے، مدینہ منورہ میں حبیب اللہ کا گھر ہے۔ مکہ کی دھرتی پر اگر ایک شخص حرم پاک کے اندر ایک نماز پڑھتا ہے تو پروردگار عالم ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کی دھرتی پر مسجد نبوی ہے۔ جو بندہ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم ایک نماز کے بدلے اس بندے کو 50,000 نمازوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ کی دھرتی پر ایک ایسا خطہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تو مدینہ منورہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی جنت نے ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ تو جس روضہ اقدس میں ہمارے آقا کی ذات جلوہ گر ہے، تشریف فرما ہے، تو اس روضے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس روضے کی شان کیا ہے؟ تو اس روضے کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ جگہ وہ خطہ جنت کا حصہ ہے، بلکہ یہ وہ خطہ ہے جس خطے پر جنت کی رشک کرتی نظر آتی ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بچی جس بچی سے ہمارے نبی کا جسم مبارک مس کیے ہوئے ہیں اس مٹی کا مقام عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو
پروردگار عالم نے نزول قرآن کے لیے 2 جگہوں کا انتخاب فرمایا، ایک مکہ تھا اور دوسرا مدینہ منورہ تھا۔ تو اب یہ پہلا مرحلہ تھا، قرآن مقدس اعلیٰ تھا، تو نزول قرآن کے لیے اللہ نے اعلیٰ جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا قرآن مقدس کس زبان میں نازل کیا جائے، تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ زبان تمام زبانوں کی سردار زبان ہے۔ وہ زبان کون سی ہے؟ وہ زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس کے متعلق کہ بلسان عربی مبین، کہ قرآن مقدس عربی زبان میں نازل ہوا، اور یہ زبان تمام زبانوں کی سردار ہے۔ اور آپ شجر کا ارشاد گرامی بھی ہے، آپ شجر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم 3 وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ 3 وجہ سے، پہلی وجہ یہ ہے، فرمایا کہ آپ شجر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اہل عرب سے 3 وجہ سے محبت کیا کرو۔ پہلی وجہ اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمائی، اس لیے کہ اہل عرب کی جو زبان ہے وہ چلتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ جو جنت کی زبان ہے تو وہ بھی چلتی ہے۔ تو اب اہل عرب کی زبان چلتی تھی، تو جنت میں جو زبان ملے گی تو وہ زبان بھی عربی ہوگی، اور آپ جنت کی زبان بھی عربی تھی، اور قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے تو وہ بھی عربی زبان میں ہوں گے۔ تو عربی زبان میں ایسی فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت پائی ہے۔ تو قرآن مقدس کو پروردگار عالم نے عربی زبان میں نازل فرمایا، تو عربی زبان تمام زبانوں کی سردار ہے اور تمام زبانوں سے اعلیٰ ہے۔ قرآن اعلیٰ تھا تو اللہ تعالیٰ نے جس زبان میں قرآن مقدس اتارا وہ زبان بھی اللہ نے اعلیٰ منتخب فرمائی۔ اب تیسرا مسئلہ تھا قرآن مقدس کا، کہ قرآن مقدس کس زمانے میں نازل کیا جائے، تو پروردگار عالم نے نزول قرآن کے لیے جس زمانے کا انتخاب فرمایا وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل زمانہ ہے، وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ آخر وہ زمانہ کون سا ہے؟ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ارشاد فرمایا تمام زمانوں میں سے سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جس زمانے کے انتخاب فرمایا وہ زمانہ بھی اعلیٰ تھا، اور پھر اس زمانے کے بعد جو زمانہ آیا تو وہ زمانہ بھی اعلیٰ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر میرے زمانے کے بعد جو زمانہ آیا وہ زمانہ بھی اعلیٰ۔ تیسرے نمبر پر اس زمانے کے بعد جو تابعین کا زمانہ آیا تو وہ زمانہ بھی اعلیٰ تھا، اور وجہ یہ ہے کہ وہ زمانہ اس لیے اعلیٰ ہے کہ وہ زمانہ رسول اللہ کے زمانے کے قریب کا زمانہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو تھا اس زمانے میں پروردگار عالم نے اتنی برکت نازل فرمائی تھی کہ بعد کے جتنے بھی زمانے آئے کسی زمانے میں اللہ نے اتنی برکتیں نازل نہیں فرمائی جتنی برکتوں کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکتیں نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ برکت والا زمانہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وقت میں اتنی برکت پیدا کر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔
حج کا وہ زمانہ بڑا مشہور معروف زمانہ ہے جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز، صبح فجر کی نماز 10 ذی الحجہ کو اندھیرے میں ادا فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لے کر گئے، وہاں وقوف فرمایا۔ تو وقوف مزدلفہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تشریف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں جا کر بڑے شیطان کو کنکریاں ماری۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قربانی کی، اور قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی۔ 63 اونٹ ایسے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفش رفیق اپنے مبارک ہاتھوں سے ذبح کیا۔ 63 اونٹوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی تشریف لے کر آئے تو حضرت علی کے حوالہ کیا۔ باقی جتنے اونٹ تھے وہ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ اب 100 اونٹوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی۔ قربانی کے بعد حلق فرمایا، اور پھر صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قربانی کا یہ گوشت ہم نے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے کو ایک جگہ ہنڈیا میں ڈالا۔ جب وہ ہنڈیا پک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ گوشت تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے بعد مکہ مکرمہ میں تشریف لے کر گئے۔ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ طواف زیارت فرمایا۔ طواف زیارت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی فرمائی۔ صفا اور مروہ کی سعی کے بعد دوبارہ پلٹ کر مینا میں تشریف لے کر گئے۔ حضرات صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز دوبارہ مینا میں ادا فرمائی۔ تو اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی برکت کا عالم یہ ہے، آج اگر ایک بندہ ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہے وہ صبح سے شروع ہوگا اور صبح سے شروع ہوگا حتیٰ کہ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اس وقت تک وہ اونٹ کے گوشت کو بنا رہا ہوگا۔ اگر آج ہم اونٹ کو ذبح کریں تو ہمارے 12 گھنٹے یا 12 گھنٹے سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں 1 2 4 اونٹ نہیں، اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے۔ باقی اونٹ حضرت علی کے حوالے کیے۔ حضرت علی نے باقی اونٹوں کو ذبح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمس اندھیرے میں فجر کی نماز ادا فرمائی، وقوف مزدلفہ فرمایا، مینا میں تشریف لے کر گئے، قربانی کی، حلق کروایا۔ حلق کروانے کے بعد مکہ میں تشریف لے کر گئے، طواف زیارت کیا۔ طواف زیارت کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی۔ آج کوئی حاجی مجھے بتا سکتا ہے کہ ایک دن میں یہ اتنے سارے کام کو کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کے ایک مخصوص حصہ جس کا آغاز فجر سے ہوا ظہر تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیسے کر لیے؟ تو وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تمام زمانوں سے اعلیٰ تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کر نماز ظہر تک یہ سارے کام دن کے ایک مخصوص حصے میں ادا فرما دیتے ہیں۔ تو تمام زمانوں میں سے اعلیٰ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ اللہ کے صحابہ کرام کا، اللہ کے صحابہ کرام کے بعد پھر تمام زمانوں سے افضل زمانہ تابعین کا، تابعین کے دور کا۔ ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے۔ تابعین کا زمانہ ہے، تابعین کے زمانہ میں ایک شخص
شخص گزرا جس کا نام حجاج بن یوسف ہے. حجاج بن یوسف یہ تاریخ کا ایک ظالم اور سردل بادشاہ گزرا. یہ ایسا ظالم انسان تھا کہ جس کی تلوار سے صحابہ کرام کی جانوں کو ذبح کیا گیا. یہ ایسا سردل انسان تھا جس کی تلواروں پر صحابہ کرام کا خون ٹپکتا نظر آتا ہے. تو حجاج اپنے زمانے کا سردل اور ظالم انسان تھا، وقت کا بادشاہ تھا اور شہر کا بڑا شوقین تھا. شکار بھی اس کا اپنا ذوق تھا اور گھر کے کام میں خود کرتا تھا. حجاج بن یوسف کے سوانح عمری میں لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف دن کے وقت 3 رکعت نماز نوافل بھی ادا کیا کرتا تھا. اب دیکھیں حجاج بن یوسف اپنے زمانہ میں دن کے مخصوص اوقات میں 3 نفل ادا کرتا ہے. آج کو بندہ ایسا ہے جو بندہ بالکل فارغ ہو اور اس بندے کو کوئی کام وغیرہ بھی ہو، وہ صبح سے لے کر شام تک آپ مجھے بتائیں کیا وہ 3 نوافل پڑھ سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. تو یہ حجاج بن یوسف 300 نوافل بھی پڑھتا تھا، گھر کے کام بھی کرتا تھا، شکار بھی کرتا تھا اور سیر کا ذوق بھی رکھتا تھا. امور سلطنت بھی یہ چلاتا تھا. تو اب یہ اتنے سارے کام دن کے مخصوص حصے میں حجاج بن یوسف کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حجاج کا زمانہ تھا. اس زمانے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قربت ملی تھی. تو قربت کی وجہ سے وہ زمانہ بھی افضل زمانہ، خیر امت قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ارشاد فرمایا تمام زمانوں میں سے بہترین زمانہ میرا ہے. میرے زمانے کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ، صحابہ کے زمانے کے بعد تابعین کا زمانہ. تو میں عرض کر رہا تھا رسول قرآن کے لیے پروردگار عالم نے جس زمانے کے انتخاب فرمایا وہ زمانہ بھی اعلیٰ تھا، قرآن اعلیٰ تھا. تو پروردگار عالم نے جگہ کا انتخاب فرمایا، جگہ بھی اعلیٰ تھی، قرآن مقدس اعلیٰ تھا. پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے لیے جس زبان کا انتخاب فرمایا وہ زبان بھی اعلیٰ تھی، قرآن مقدس اعلیٰ تھا. پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے انتخاب کے لیے جس زمانے کا انتخاب فرمایا وہ زمانہ بھی اعلیٰ تھا. تو میرے دوستوں عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے لیے ہر چیز اعلیٰ منتخب فرمائی. تو اب زمانے کے بعد پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے لیے امت کا انتخاب فرمایا. تو امت تو حضرت آدم کی بھی تھی، امت تو حضرت نوح کو بھی ملی، امت تو حضرت موسیٰ کریم کو بھی ملی، امت تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کو بھی ملی. لیکن پروردگار عالم پر میں قربان جاؤں، پروردگار عالم نے ہمارے نبی کو جو امت عطا فرمائی وہ امت نہیں، خیر امت ہے، جس کے بارے میں اللہ اعلان فرماتا ہے فقط فاز فوزا عظیما. یہ امت ایسی امت ہے جس امت کو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے. یہ امت صرف امت نہیں، خیر امت بھی ہے. خیر امت کیسے ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن انبیاء اپنے اپنے امتوں کو پروردگار عالم کے حضور پیش کریں گے، صفیں لگ جائیں گی. یہ امت آدم صفی اللہ کی ہے، یہ امت نوح نجی اللہ کی ہے، یہ امت موسیٰ کلیم اللہ کی ہے، یہ امت حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ہے، اور یہ امت جناب محمد رسول اللہ کی ہے. اور تمام امتوں کی صفوں کی تعداد روایات میں آتا ہے 120 ہوگی، اور 120 میں سے صرف 40 صفیں یہ باقی
نبیوں کی امتوں کی ہوگی اور 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوگی۔ اب دیکھیں، اب باقی نبی تعداد میں زیادہ، ان کی امت تعداد میں زیادہ، یہ امت تعداد میں تھوڑی ہے، یہ امت آئی بعد میں ہے، لیکن اس کی امت آپ جنت کے برکت کی وجہ سے یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور آپ جنت کی امت سب سے تھوڑی ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بیل ہو اور اس بیل کا رنگ سفید ہو اور اس بیل کے اندر ایک سیاہ رنگ کا داغ ہو، اور یہ سیاہ رنگ کا جو داغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیاہ رنگ کے اس داغ اور دائرے میں جتنے بال ہیں یہ میری امت کی تعداد ہے۔ باقی بیل کی کھال پر جو سفید رنگ کے بال ہیں یہ باقی امتیوں کی تعداد ہے۔ یہ امت تعداد میں تھوڑی ہے، لیکن یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ یہ امت ہی نہیں خیر امت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے لیے جس امت کا انتخاب فرمایا وہ امت اعلیٰ، قرآن اعلیٰ تھا، تو پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے لیے جس امت کا انتخاب فرمایا وہ امت بھی اعلیٰ۔ پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے انتخاب کے لیے، قرآن مقدس کے انتخاب کے لیے جس نبی کا انتخاب فرمایا انا سید ولد آدم، وہ نبی بھی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ تو میرے دوستو توجہ دیجیے، قرآن مقدس اعلیٰ، تو قرآن مقدس جس شخصیت کے قلب اندر پر نازل ہوا وہ شخصیت بھی اعلیٰ۔ قرآن جس زبان میں آیا وہ زبان بھی اعلیٰ۔ قرآن جس قرآن کے لیے جو امت کو انتخاب کی گئی وہ امت بھی اعلیٰ ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے اب یہ تمام چیزیں امت محمدیہ کو عطا فرمائی، یہ سب کچھ امت محمدیہ کے حصے میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن یہ ہمیں دیا، سارے قرآن ہمیں دیا، اب قرآن آ گیا تو قرآن مقدس کے لیے پروردگار عالم نے جس طبقے کا انتخاب فرمایا، جن لوگوں کا انتخاب فرمایا جنہیں حاملین قرآن کہتے ہیں، تو اللہ نے اس طبقے کو بھی اعلیٰ بنا دیا۔ قرآن کی برکت سے وہ طبقہ اعلیٰ بن گیا۔ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اعلیٰ ہے، توجہ دیجیے، یہ طبقہ اتنا اعلیٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ جنت ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ قرآن کا حافظ ہے جس بندے کا ساری زندگی مشغلہ قرآن مقدس پڑھانا رہا، جب یہ بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس بندے کو قبر کی پاتال میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، جس طرح لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تم جاؤ حافظ قرآن کی قبر کا طواف کرو۔ وہاں لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، یہاں حافظ قرآن کی قبر کا فرشتے طواف کر رہے ہیں، اور پھر حافظ قرآن کا مقام مرتبہ کتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بندہ قرآن مقدس مکمل پڑھ لیتا ہے، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے تو فرشتہ اس بندے کی پیشانی پر آ کر بوسہ لیتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس پڑھنے والا کتنا اعلیٰ ہے۔ آپ جنرل ارشاد فرماتے جس بندے نے قرآن مقدس کو اپنے آگے رکھ دیا تو وہ قرآن مقدس اس بندے کو جنت میں لے کر جائے گا۔ جس بندے نے قرآن مقدس کو پسے پشت ڈال دیا، قرآن اس بندے کو ہانک کر جہنم میں لے کر جائے گا۔ تو میرے دوستو پروردگار عالم نے قرآن مقدس کے لیے اب جس طبقے کا انتخاب فرمایا وہ طبقہ اعلیٰ ہے، اور اس طبقے کی عظمت کا مقابلہ دنیا کا کوئی طبقہ نہیں کر سکتا۔ اور اس پر صرف میں بات زبانی بات نہیں کر رہا، میرے پاس دلائل ہیں۔ اگر آپ دلائل کی دنیا میں میری بات کو سننا چاہتے ہیں تو میں پھر دلائل کی دنیا میں لمبے چوڑے کوئی تعلیم نہیں دینا چاہتا، میں ایک بات عرض کر کے بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو بھائی تھے،
بڑے بھائی کا نام اکبر علی، چھوٹے بھائی کا نام اشرف علی. تو اکبر علی کو سکول اور کالج میں بھیج دیا، اشرف علی کو مدرسے میں بھیج دیا. حضرت تھانوی لکھتے ہیں ایک دن میری چچی میرے گھر آئی اور گھر میں آ کر میری چچی میرے ابا سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے کیا یہ انصاف کیا ہے، اکبر علی کو آپ نے کالج اور یونیورسٹی میں بھیج دیا، وہ انجینئر بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا. اشرف علی کو آپ نے مدرسے میں بھیج دیا ہے، تو یہ اشرف علی آئے گا کہاں سے؟ تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں میرے والد نے بڑا پیارا جواب دیا. تو حضرت تھانوی کے والد اپنے چچی سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اکبر علی جیسے اشرف علی کے جوتوں میں بیٹھیں گے. تو پھر چشمے فلک نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اٹھائیے حضرت تھانوی کی سوانح عمری کو، آپ پیٹی کو، حضرت تھانوی کی آپ پیٹی کا مطالعہ کیجیے. آپ کی وقت ہے، حضرت کمزور ہے، حضرت کی 2 بیویاں تھی. نماز عصر کے بعد حضرت کا یہ معمول تھا، حضرت رحمت اللہ علیہ آپ اپنا تھوڑا وقت تقسیم کر کے دونوں بیویوں کو دیتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک نواب آ کر یہ کہتا ہے حضرت میں آپ کو چیئر لے کر دینا چاہتا ہوں، میں کرسی لے کر دینا چاہتا ہوں اور آپ اس کرسی پر بیٹھ کر آپ گھر جایا کریں. آپ قدموں سے چل کر جاتے ہیں، پاؤں سے چل کر جاتے ہیں، کمزور ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ نواب میرے لیے کرسی لے کر آیا. تو اکبر علی اس دن اس مجلس میں موجود تھا. تو اکبر علی یہ کہتا ہے میں نے اپنے بھائی اشرف علی کو دیکھا، اشرف علی کو ایک نواب تحفے میں کرسی دیتا ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اس کرسی پر بیٹھ گئے. تو آپ یہ نواب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کرسی کو دھکا دے کر حضرت گھر لے کر جا رہا تھا. تو اکبر علی یہ کہتا ہے والد نے جو بات کہی تھی کہ اکبر علی جیسے اشرف علی کی جوتوں میں بیٹھیں گے، تو اکبر علی یہ کہتا ہے مجھے اس دن اپنے والد کی یہ بات سمجھ آئی. میں مانتا ہوں میں گریجویٹ تھا، میرے پاس 10ویں تعلیم تھی، لیکن یہ میرا بھائی جو مدرسے میں پڑھتا تھا جس کے بارے میں میری چچی یہ کہتی تھی اشرف علی کہاں سے کھائے گا، کہ دنیا نے دیکھا کہ اشرف علی کے قدموں میں ہزاروں افسر آ کر بیٹھے اور انہوں نے اپنی سعادت سمجھی، اشرف علی کی خدمت کی. تو میرے دوستوں میں آج سے کر رہا تھا یہ وہ تقویٰ ہے تو تمام تقویٰ میں سے اعلیٰ تقویٰ ہے. ڈاکٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ وہ تقویٰ ہے دنیا پہ جس طبقے کی بے نظیر اور مثال نہیں ملتی. یہ وہ تقویٰ ہے جس طبقے کو علماء کہتے ہیں. یہ وہ تقویٰ ہے جس طبقے کا نام وارثان انبیاء بھی ہے. یہ وہ تقویٰ ہے جس طبقے کو رسول اللہ کا مہمان بھی کہا جاتا ہے. یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے بچے یہ کون ہیں؟ رسول اللہ کے مہمان ہیں. میں آخر میں ایک بات کے رس کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں توجہ کیجیے. ایک وقت کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام سلطان محمود رحمت اللہ علیہ تھا. یہ بڑا نیک پاک سا بزرگ تھا. تو یہ بزرگ یہ بڑا نیک پاک سا بزرگ تھا. ایک دن یہ بزرگ سیر کی غرض سے اپنے محل سے باہر نکلا اور جنگل میں گیا اور وہاں سے وہ جنگل میں گیا تو دور سے ایک لائٹ اور روشنی نظر آئی اور اس روشنی میں ایک نوجوان نظر آیا جس نے ہاتھوں پہ کہیں کی بات کری ہوئی ہے. کبھی وہ آگے جاتا ہے کبھی وہ پیچھے آتا ہے. تو بادشاہ رمن اپنے نوجوان کو خود کہتا ہے اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آؤ. تو اب اس نوجوان کو بادشاہ رمن کے پاس لایا گیا. بادشاہ رمن تعارف کرتا ہے اور یہ نوجوان اپنا تعارف کرواتا ہے میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور مجھے جانے علم
بادشاہ وقت کو یہ کہتا ہے اے بادشاہ وقت مجھے یہ بتا آج تو نے اپنی سلطنت میں ہسپتال بنائے، تو نے اپنی سلطنت میں وزراء اور عمراء کو نوازا اور ایک دین کا مدرسہ جس مدرسے میں روشنی کا بندوبست نہیں ہے اور جس مدرسے میں اللہ کے رسول کے مہمان پڑھتے ہیں، آج تک تو نے اس مدرسے کو روشنی مہیا رکھی، تو بادشاہ وقت اپنے محل کا چراغ اب اس مدرسے میں ہدیہ کر دیتا ہے اور اس طالب علم سے وعدہ کرتا ہے کہ میں چند دنوں میں روشنی کا بندوبست کر دوں گا۔ تو یہ بادشاہ وقت ایک وعدہ کر کے گھر آیا۔ بادشاہ وقت یہ کہتا ہے ہر وقت میرے دل میں جستجو رہتی تھی، پتہ نہیں یہ علماء انبیاء کے وارث ہے یا نہیں، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یا نہیں، اور دوسری دل کے اندر جستجو یہ رہتی تھی کہ میرا نسب جو ہے پتہ نہیں وہ مشکوک ہے یا میرا نسب ٹھیک ہے، اور دوسری میرے دل میں یہ جستجو رہتی تھی مجھے دنیا میں پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم نے میری مغفرت کر دی ہے۔ بادشاہ وقت یہ ایک معاہدہ کر کے بستر پہ محو آرام ہے اور خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر آپ اس بادشاہ وقت کو بشارت دیتے ہیں، فرمایا کہ اے بادشاہ وقت تو نے ایک مدرسہ میں روشنی کا بندوبست کیا، تو تیری ثقافت کی وجہ سے مجھے اللہ نے حکم دیا، میں اللہ کے حکم سے آپ کے اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بادشاہ وقت کو یہ کہتے بادشاہ وقت تیرے دل میں یہ جستجو تھی میرا نسب پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، میں آج تیرا گواہ ہوں تیرا نسب بالکل ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تیرے دل کے اندر یہ جستجو رہتی تھی کہ علماء انبیاء کے وارث ہے کہ نہیں، یہ میرا فرمان ہے کہ نہیں، فرمایا کہ میرا یہ فرمان ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور تیسرا تیرے دل میں یہ جستجو رہتی تھی کہ مجھے دنیا میں پتہ چل جائے اللہ نے مجھے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلطان محمود تو نے دین کی مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو روشنی کا بندوبست کیا، روشنی مہیا کی، میں محمد تجھے بشارت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا۔ اور میرے دوستو یہ طبقہ تمام طبقوں سے اعلیٰ طبقہ ہے، اور جب اللہ اس طبقے کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اب اس طبقے کے تعاون کی وجہ سے وہ بندہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ ہمارے علاقے سے آگے استراد کا علاقہ ہے، وہاں ایک اتامان کا علاقہ ہے، اور اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں، وہاں ایک قاری صاحب نے مدرسہ بنایا اور اہل محلہ سے مشورہ کیا، محلے میں صرف چند گھر تھے، تو چند گھروں میں یہ کہا قاری صاحب آپ حفظ کی کلاس شروع کریں، آپ بچوں کو کھانا دیں گے۔ تو قاری صاحب نے حفظ کی کلاس شروع کی، چند بچے اپنے پاس رکھ لیے، تو آپ ان بچوں کو کھانا ان گھروں پر تقسیم کر دیا۔ اتفاقاً ایک نوجوان اپنے سرپرست کے ساتھ قاری صاحب کے پاس آیا اور آپ نے یہ کہتا ہے حضرت آپ مجھے کلاس میں داخلہ دیں، میں قرآن مقدس پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو قاری صاحب یہ کہتے ہیں میرے پاس رہائش کا بندوبست ہے لیکن کھانے کا میرے پاس بندوبست نہیں۔ جب اس بچے نے یہ سنا تو وہ بچہ رونے لگ گیا، اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسی دوران محلے کے ایک شخص قاری صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، وہ عرض کرتا ہے حضرت آپ سے میں مسئلہ پوچھنے آیا تھا، مسئلہ بعد میں پوچھوں گا، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں یہ نوجوان اور یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں یہ دین کا تڑا طالب اور یہ قرآن مقدس کے محبت کرنے والا، یہ قرآن مقدس حفظ کرنے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ رہائش کا میرے پاس بندوبست ہے لیکن کھانے کا میرے پاس کوئی بندوبست نہیں، یہ بچہ رو رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ تو اب یہ محلے کا یہ شخص قاری صاحب میری ایک شرط ہے، اگر آپ کو وہ شرط منظور ہے اس بچے کو کھانا میں دوں گا۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں آپ شرط بتائیں۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے میری شرط یہ ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے جو میرا پانی بھر کر لے کر آنے والا ہو، تو آپ ایسا کریں اس طالب علم کی مٹی لگا دیں، یہ طالب علم ہمارے گھر کا پانی لے کر آئے گا، میں طالب علم کو 3 وقت کا کھانا دوں گا۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں میری بھی ایک شرط ہے، میری شرط
یہ ہے کہ یہ بچہ صبح سے لے کر رات عشاء تک قرآن مقدس پڑھے گا اور عشاء کے بعد مٹکا اپنے گھر کے دروازے سے پیر رکھ دینا اور یہ طالب علم وہاں سے پانی بھر کر لائے گا اور مٹکا میرے گھر کے دروازے کے پیر رکھ کے یہ واپس چلے جائے گا تو دونوں اب یہ شرط اس بندے نے منظور کر لی. قاری صاحب نے اس بچے کو بٹھا دیا, بچہ کلاس میں بیٹھ گیا. قاری صاحب نے طلباء کو کہا کہ اس بچے کو اب اس صاحب کا گھر دکھا دو. یہ بچہ معمول کے مطابق اب اس گھر میں جاتا, 3 ٹائم کا کھانا کھاتا. اب رات کا وقت کب ہوا, عشاء کی نماز کے بعد کلاس میں گئی, کلاس سے فارغ ہو گئے, بچے سارے سو گئے. تو قاری صاحب اٹھ کر اب گئے, اب اس بندے کے گھر کے دروازے پہ جا کر دیکھا مٹکا پڑا ہوا ہے. قاری صاحب نے وہ مٹکا اٹھایا, مٹکا اٹھا کر قاری صاحب پانی بھرنے کے لیے گئے. قاری صاحب 3 میل پیدل پانی بھرنے کے لیے گئے, 3 میل واپس آئے, مٹکا رکھ دیا, واپس چلے گئے. رات کو جا کر بستر پر آرام کرنے لگ گئے. 6 ماہ تک مسلسل قاری صاحب اپنے کندھے میں مٹکا اٹھا کر لے کر جاتے, پانی بھر کر لاتے, پانی دروازے کے پیر رکھ دیتے. 6 ماہ کے بعد اب یہ گھر والا یہ شخص کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے ہمارے استاد جی, ہمارے قاری صاحب اپنے کندھوں پہ مٹکا گھڑا اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں. تو اب یہ نوجوان قاری صاحب کے کندھوں میں بھی گر گیا, منت کرنا کیا, معافی مانگنے لگ گیا, آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے, میں نے آپ کے بڑی زیادتی کی ہے. تو قاری صاحب بھی کہتے ہیں آپ نے زیادتی نہیں, یہ میرے لیے شرف تھا, یہ میرے لیے عظمت تھی, یہ میرے لیے وقار تھا. یہ کہتے ہیں حضرت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. قاری صاحب بھی کہتے ہیں مجھے صحابت سے معلوم ہے یہ اب یہ بار بار اصرار کر رہا ہے, یہ بار بار انکار کر رہا ہے. قاری صاحب نے اصرار کر رہے ہیں, حتیٰ کہ قاری صاحب نے یہ دیکھا کہ یہ نوجوان نہیں مان رہا. قاری صاحب کے آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو گیا, آنکھیں اشکبار ہوگی اور حضرت قاری صاحب نیچے پٹک کر زمین پر گئے. اور یہ نوجوان محنت کرنا کرتا ہے, قاری صاحب مجھے یہ بتائیں تو کون سا ایسا شرط ہے, کون سا ایسا راز منفی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ اصرار ہے, آپ مجھے اس خدمت سے معلوم رکھیں. تو قاری صاحب رو کر یہ کہتے ہیں آج اس بچے کو 6 ماہ ہو گئے ہیں مدرسے میں آئے ہوئے, جس دن سے یہ بچہ آیا اس دن سے میں نے تیرے گھر کا پانی بھرنا شروع کیا, اس دن سے لے کر آج تک 6 ماہ گزر گئے ہیں. کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس رات خواب میں رسول اللہ کی زیارت بھی ہوتی, تو کوئی رات ایسی نہیں گزرتی جس رات رسول اللہ کی زیارت بھی ہوتی. تو میں عرض سے کر رہا تھا یہ طبقہ بڑا وہ طبقہ ہے جس طبقے کا مقابلہ قرآن کا طبقہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ان مدارس کے ساتھ تعاون